ساتھ جو وہ جو ملیں گے اور ایک دوسرے سے گریٹنگ شیئر کریں گے وہ تحیہ ہے. کیونکہ تحیہ کا لفظی معنی تو ہوتا ہے زندگی کی دعا دینا، تو اصل میں یہ تحیہ تحفہ دینا. تو اس کا ذکر آ گیا سورہ نساء کے اندر بھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں بھی اس کا ذکر آ گیا، اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا. اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ تحیہ کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ وہی بات کہ تحیہ دو طرح سے جہنم سے بچ گئے، جنت میں چلے گئے جنتی، تو جنت میں جا کے یا تو جو جنت کے درمیان ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے اور ان کا خیر مقدم کریں گے اور ان کو سلامتی کی دعا دیں گے. ایک اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جنتیوں کی آپس کی گفتگو ہے. جنتی جب آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کہیں گے. دونوں باتیں قرآن سے ثابت ہیں. ایک تو بات ثابت ہوئی سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعوت یہ ہوگی جہاں جو بھی پکارنا ہے ان کا یہ ہوگا، جب بھی پکاریں گے ایک دوسرے کو پکاریں گے یا اللہ کو پکاریں گے تو سبحانک اللہم کہیں گے، اللہ تو پاک ہے ہر قسم کے عیب اور نقص. وتحیتہم فیہا سلام، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ جو گریٹنگز شیئر کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کے وقت جو ایک دوسرے کو دعا دیں گے وہ سلامتی کی دعا ہوگی. تو گویا یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ خیر مقدم بھی ہو سکتا ہے جو جنتیوں کا جنت میں داخلے کے وقت ہوگا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں بھی فرمایا ہے، اور اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 23-24 میں بھی فرمایا ہے کہ جیسے سورہ زمر کے اندر فرمایا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، کہ جنتی جب جنت میں پہنچیں گے، اللہ اکبر، وَسِيقَ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف ایک گروہ در گروہ جنت کے اندر پہنچیں گے. لیکن جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، سبحان اللہ، وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے. یعنی ان کو اتنی دیر بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا جتنا دروازہ کھلنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. جنتی پہنچیں گے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اس حال میں پہنچیں گے کہ دروازے پہلے سے کھلے ہوں. وہاں جو ہے جب یہ پہنچیں گے فَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو جنت کے جو دربان ہوں گے وہ ان کا استقبال کریں گے، ان کا خیر مقدم کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طب تم بڑے اچھے رہے، تم بڑا اچھا ہوا معاملہ تمہارے ساتھ، فادخلوها خالدین، اب اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ اس کے اندر رہو. اللہ اکبر. تو اس سے مراد تحیتہم فیہا سلام، کہ اللہ کے حکم سے وہ داخل ہوں گے فیہا خالدین فیہا باذن ربہم، جنتوں میں وہ داخل کرے گا اور ان کا جو استقبال کیا جائے گا وہ سلامتی کے ساتھ کیا جائے گا. اسی طرح سورہ رعد کے اندر فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ ہر دروازے پہ فرشتے آئیں گے ان کے پاس. اب یہ یدخلون علیہم من کل باب سے یوں لگتا ہے کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ہر طرف سے فرشتے آیا کریں گے، فرشتے آ کے سلامتی پیش کیا کریں گے اور آ کے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے جو صبر کیا اس کی وجہ سے تمہارے اوپر بڑی سلامتی ہو اور کتنا جو ہے وہ اچھا ہے آخرت کا گھر تمہارے لیے. تو یہ دونوں طرف سے یعنی خیر مقدمی گفتگو ہو جنت کے دربانوں کی طرف سے یا پھر جنت میں رہتے ہوئے فرشتوں کی طرف سے جو سلامتی کی دعائیں اور ہر طرف سے خیر مقدمی جو سلام ہے وہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں. اور دوسرا جو ان سلامیوں کے علاوہ جو جنتیوں کا اہل ایمان کا آپس میں جو تحیہ ہوگا، جو آپس میں گفتگو یا آپس میں جو گریٹنگز شیئر کرنا ہوگا وہ بھی سلامتی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر لے جائے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اب یہ وہ بات ہے جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ تمثیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. پہلے کفار کے اعمال کی تمثیل پیچھے ہو چکی کہ اس کو راکھ کی مثال دی گئی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال، الم تر، کیا تو نے دیکھا نہیں، کیف ضرب اللہ مثلا، کس طرح مثال بیان کی ہے اللہ نے، کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ بات کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال، کشجرۃ طیبۃ، وہ بالکل ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو. پاکیزہ درخت کی مثال ہے، کلمہ طیبہ کی مثال ایسے ہے جیسے
کشجرۃ طیبۃ، جیسے پاکیزہ درخت ہو۔ اچھا یہ جو مثلاً ہے، یہ مثل اور مثل یہ دو الفاظ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر استعمال ہوا ہے، مثل بھی اور مثل بھی۔ اب جہاں مثل کا لفظ آتا ہے وہ مشابہت کے لیے آتا ہے، اور جہاں مثل کا لفظ آتا ہے وہ مشابہت کے لیے نہیں آتا، وہ کسی یعنی جب دو چیزوں کا موازنہ کیا جائے اور اس میں اس کی مشابہت کا ذکر ہو تو پھر مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ معنی تو یہی ہے کہ اس کی مثال، تو گویا وہ اس جیسا ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے۔ لیکن جب مثل میم پر زبر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان صفات کی ڈسکرپشن ہوتا ہے، ان صفات کا اظہار ہوتا ہے جو چیز کے اندر ہوتی ہیں جس کی مثل بیان کی جا رہی ہوتی۔ تو مثل کا مطلب کسی دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اس کی مشابہت ہرگز نہیں ہے، بلکہ مثل کا مطلب ہے اس کی صفات، اس کی صفت، اس کی مثال، اس کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی صفات کا اظہار ہو رہا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈسکرپشن کرنا، اس کو ڈسکرائب کرنا۔ تو گویا مثلاً اس کی ڈسکرپشن کیا ہے، لفظی طور پر تو ہم مثلاً کا ترجمہ مثال ہی کریں گے، تو مثل ہو تو بھی ترجمہ مثال ہوتا ہے، مثل ہو تو بھی ترجمہ مثال ہوتا ہے، لیکن یہ فرق ذہن میں رکھیے کہ یہ مثل کا مطلب اس کی ڈسکرپشن ہے، وہ ایسے ہے جیسے کشجرۃ طیبۃ، اس کے صفات مثال کی صفات عینیت ایسے ہیں، یا اس کی جو نوعیت کی صفات ہیں وہ ایسی ہیں، کیسی ہیں؟ کشجرۃ طیبۃ، جیسے شجر طیبہ ہو۔ اب لفظی طور پر تو آپ ترجمہ یہی کریں گے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو۔ اصلھا ثابت، اس کی جو جڑ ہے یا جڑیں ہیں وہ مضبوط ہوں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک پھیلی ہوئی ہوں، سبحان اللہ۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور وہ پھل دے رہا ہو، تؤتی اکلھا، وہ پھل دے رہا ہو، کل حین، ہر وقت، باذن ربھا، اپنے رب کے حکم سے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ تعالیٰ اس طرح کی مثالیں بیان فرماتا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب یہاں وہ وجہ بھی بتا دی، حکمت بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے، تمثیلی انداز میں کیوں، کبھی راکھ کی مثال دے دی، کبھی سراب کی مثال دے دی، کبھی حبام منصورہ، گرد و غبار کی مثال دے دی، یہاں پاکیزہ درخت کی مثال دے دی کلمہ طیبہ کے ساتھ، اور آگے مثال شجرہ خبیثہ، ناپاک درخت کی بھی مثال ہے۔ تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ نصیحت کے لیے مثالیں ہیں، یعنی گویا نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے ادھر ادھر کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مختلف وہ مثالیں جو انسان کی عام فہم باتیں ہوں، وہ مثالیں دی جا سکتی ہیں جو نصیحت کے لیے ضروری ہوں۔ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تو نے دیکھا نہیں اللہ نے کس طرح مثال بیان کی ہے، کلمۃ طیبۃ، یہاں کلمہ طیبہ سے کیا مراد ہے اور شجرہ طیبہ سے کیا مراد ہے، پاکیزہ درخت کیا ہے اور کلمہ طیبہ کیا ہے۔ کلمہ طیبہ کے بارے میں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبر الامہ ہیں، ان کا قول جو امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے، امام ابن کثیر نے بھی، اور دیگر جو مفسرین ہیں، وہ کہتے ہیں کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، اور شجرہ طیبہ سے مراد مومن ہے، یعنی شجرہ طیبہ سے مراد مومن، ایک شخصیت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے۔ اور یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بخاری شریف کے اندر بھی بہت تکرار کے ساتھ آئی ہے، کئی دفعہ بیان ہوئی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی مثال دی، اور آپ نے فرمایا وہ درخت جو ہے وہ مومن کی طرح ہے، انہا مثل المسلم، ایک درخت ہے اور وہ مسلمان کی طرح، ایک مومن کی طرح ہے۔ اور فحدثونی، آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ وہ کیا ہے، یعنی حدیث کے الفاظ اس طرح سے، یہ بخاری شریف میں 10 یا 12 جگہ پہ یہ حدیث بیان ہوئی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے عبداللہ بن عمر جو فقیہ صحابہ میں سے ہیں، وہ ابھی عمر میں چھوٹے تھے، اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے، بڑے بڑے اشیاخ صحابہ کرام کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
جو کھجور کا گودا پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجور کا گودا آپ نے تناول فرمانا شروع کیا، تو ساتھ ہی آپ نے ایک سوال پوچھا. آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ان من الشجر شجرۃ، درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے لا یسقط ورقها، اس کے پتے نہیں گرتے، وانھا مثل المسلم، اور یہ درخت جو ہے یہ مسلمان درخت کی طرح ہے، مسلمان کی طرح ہے. فحدثونی ما ہی، مجھے بتاؤ کہ یہ کون سا درخت ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فواقع الناس فی شجر البوادی، کہ لوگ جو تھے وہ جنگل کے مختلف درختوں کی طرف ان کا دھیان گیا، وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، پھر ان کو سمجھ نہیں آئی کیا ہے. اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، واقع فی نفسی انہا النخلہ، میرے دل میں خیال آیا کہ ایسا درخت تو کھجور کا درخت ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لیکن میں شرما گیا، استحییت، مجھے شرم آئی کہ میں چھوٹا ہوں اور بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں تو میں نہ بات کروں. بعد میں صحابہ نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے کیا مراد ہے، آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، اور یہ اس کو آپ نے انہا مثل المسلم کہا کہ وہ مسلمان کی طرح ہے. اور اس کی تشریح بعض احادیث میں آتی ہے کہ اس کے جس طرح کھجور کے پتے نہیں گرتے، امام قرطبی نے اس حدیث سے بھی استدلال کرتے ہوئے بات کہی ہے کہ جس طرح اس کے پتے نہیں گرتے اسی طرح مومن کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے. اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات مفسرین و محدثین نے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مومن کی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی طرح کھجور کے درخت کو کیوں قرار دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں اس کی مثال، اس کی وجہ بیان فرمایا ایک تو اصلھا ثابت، جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں کھجور کی، یعنی آپ کھجور کی جڑوں کو کاٹ بھی دیں وہ کہیں نہ کہیں سے پھر نکل آتی ہیں، اور اتنی زیادہ گھنی اور مضبوط جڑیں ہوتی ہیں کہ جتنی مرضی آندھی آئے سارے درخت گر جاتے ہیں، کھجور کا درخت نہیں گرتا، حالانکہ اتنا لمبا ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو بالعموم اس کی جڑیں جو ہیں وہ تمام درختوں سے زیادہ، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ اس قدر بلند ہوتا ہے کہ سارے درختوں سے اوپر نکل جاتا ہے. اور باقی درخت جو ہیں اپنی جھاڑیاں ادھر ادھر، اپنی ٹہنیاں جو ہیں وہ ادھر ادھر پھیلاتے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو تنگی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کھجور کا درخت ایسا ہے اپنا تنے کو لے کر بالکل سیدھا اوپر نکل جاتا ہے، اور اوپر جا کے اس کے پھل بھی اوپر ہوتا ہے اور اس کے پتے بھی اوپر ہوتے ہیں، پتے اس کے گرتے بھی کوئی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، وفرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان تک، یعنی آسمان سے مراد بلندی تک پھیلی ہوئی. یہ مثال دی، اور ظاہر اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. اور اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں کر دی، کہ جیسے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اس میں بھی اس حدیث میں بھی یہی منظرنامہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کو ایک تھال پیش کیا گیا، اوتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقناع علیہ رطب، کہ آپ کو ایک تھال پیش کیا گیا، اس کے اوپر تازہ کھجوریں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی آیت تلاوت فرمائی. آپ نے فرمایا مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، اور آپ نے فرمایا قال ہی النخلہ. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تلاوت فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس سے مراد کھجور کا درخت. تو گویا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے مراد کھجور ہے، کھجور کا درخت ہے، تو ایک ہی بات ہے. کیونکہ یہ بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ انھا مثل المسلم، کہ وہ درخت جو ہے وہ مسلمان کی مثال کی طرح ہے، مومن کی مثال کی طرح ہے. پھر آپ نے اگلی مثال جو آگے شجرہ خبیثہ کی دی، وہ بھی اسی حدیث میں آیا کہ آپ نے پھر وہ آیت بھی پڑھی جو اس سے اگلی آیت ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، کہ جو ناپاک بات ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، ایک ناپاک درخت کی، اجتثت من فوق الارض، جو زمین کے اوپر سے ہی اکھڑ گیا، ما لها من قرار، اس کو کوئی سک نہیں ہے، وہ اپنی جڑیں نہیں، اس کی کوئی جڑ شڑی نہیں ہے. تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وقال ہی الحنزل، یہ حنزل کا درخت ہے،
اندرائن کا درخت ہے جس کو تما کہتے ہیں پنجابی میں، کہ وہ بالکل اس کی جڑ اوپر پڑی ہوتی ہے اور کسی بھی وقت وہ اوپر سے اکھڑ جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں درختوں کی جو مثال ہے جو قرآن میں دی گئی، شجرہ طیبہ اس سے مراد کھجور کا اور شجرہ خبیثہ اس سے مراد اندرائن کا یا حنظل کا درخت ہے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ اب یہ کلمہ طیبہ سے مراد پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قول ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ مراد بھی ٹھیک، لیکن اس سے مراد تمام دینی تعلیمات، ہر پاکیزہ بات جو دل میں گھر کر جائے، یہ عقیدہ بتایا گیا ہے، یہ مومن کے عقیدے کی بات ہے، صرف کلمے کی بات نہیں ہے، یہ عقیدے کی بات ہے۔ اصلها ثابت، یہ مثال ایسے ہے کہ جیسے جس کی جو مومن کے دل میں پاکیزہ بات ہوتی ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، وہ کلمہ طیبہ ایک شجرہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہو، یعنی جس کا عقیدہ مضبوط ہے اس کی جڑ مضبوط، جڑ مضبوط ہوگی یعنی عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کا عمل، اس کا پھل آئے گا، یعنی اس کا عمل جو ہے اتنا زیادہ اچھا اور اونچا عمل ہوگا، اور قیامت والے دن تک وہ آسمان کے اوپر اپنے پھل جمع کرتا رہے گا۔ یہ گویا مثال دی ہے اس کی۔ البتہ اس سے مراد اکیلا کلمہ طیبہ، وہ جو عقیدے کی بات ہو، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ توحید ہو اور کلمہ رسالت ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، یا پھر ان کے ذیل میں دیگر جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری ہوں، جب وہ عقیدے کی حد تک دل میں گھر کر جائیں تو اس کی مثال اس شجرہ طیبہ کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کو ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ ایک حدیث، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کا ذکر امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر کیا ہے، اس میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قول منسوب کیا ہے ایک حدیث کے حوالے سے، اس میں انہوں نے اور تفصیل بیان کی ہے ساری تعلیمات کی۔ فرمایا کہ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث مجھے کسی حدیث کی کتاب میں تو نہیں ملی، البتہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں اس کو ذکر کیا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں عن النبی انہ قال، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل الایمان، کہ ایمان کی مثال ایسی ہے کمثال شجرۃ ثابتۃ، جیسے ایک بڑی مضبوط جڑ والا درخت ہو، یہ مثال ہے ایمان کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایمان کی مثال کو آگے واضح فرمایا، آپ نے فرمایا الایمان عروقها، وہ جو شجر ہے، وہ جو درخت ہے، اس کی جو رگیں ہیں وہ ایمان ہے، والصلاۃ اصلها، اس کی جڑیں جو ہیں وہ نماز ہے، نماز اس کی جڑ ہے، اس کی رگیں ایمان ہے، والزکاۃ فروعها، اس کی شاخیں زکوٰۃ ہے، والصیام اغصانها، اس کی ٹہنیاں روزے ہیں، اور وتعظی اللہ نباتها، اور اللہ کے لیے تکلیف دہ چیز کو رستے سے ہٹا دینا، یہ اس کے اوپر اس کے پودے ہیں، اس کی شجرکاری ہے۔ وحسن الخلق ورقها، اس کے پتے جو ہیں، وحسن الخلق، اور جو اخلاق کی اچھائی ہے، اچھا اخلاق، ورقها، یہ اس کے پتے ہیں، والکف عن محارم اللہ ثمرتها، اللہ اکبر، اور اللہ کی حرمتوں سے رک جانا، اللہ کی حرمتوں سے ہاتھ روک لینا، یہ اس کا پھل ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ درخت کی مثال اس روایت کے اندر جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان رگیں ہیں، نماز جڑیں ہیں، زکوٰۃ شاخیں ہیں، روزے اس کی ٹہنیاں ہیں، اللہ کے لیے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، یہ اس کی شجرکاری ہے، اس کے درخت ہیں، اس کی نباتات ہے، اور پھر اچھا اخلاق جو ہے وہ اس کے پتے ہیں، اور اللہ کے حرمتوں سے رک جانا اس کا پھل ہے۔ تو یہ کس کو ملتا ہے؟ گویا جو شخص کلمہ طیبہ پر جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اسی کا عمل مضبوط ہوگا، اور عمل مضبوط ہوگا تو اس کو پھل ملے گا۔ اگر کسی کا عمل اچھا ہے، عقیدہ اچھا نہیں ہے، اور اس کا مطلب ہے اس کی جڑ ہی مضبوط نہیں ہے، تو اس کا عمل بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر کسی کا عقیدہ اچھا ہو اور وہ عقیدہ لے کے پھرتا رہے، اس سے اچھے اعمال سرزد نہ ہو رہے ہوں، تو پھر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ
اس تمثیل کا جو مقصد ہے کہ وہ نصیحت دینا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اس لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ مثال عقیدے کی بھی ہے اور عمل کی بھی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ دل میں جس چیز، وہ جو چیز دل میں گھر کر جاتی ہے اسی کو تو عقیدہ کہتے ہیں۔ عقیدہ کا مطلب ہے، عقیدہ عقد سے ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا، وہ مضبوط بات، وہ پختہ بات جو دل میں گھر کر جائے وہ عقیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیجئے پورے اعمال جو ترتیب پاتے ہیں وہ اس عقیدے کی وجہ سے ترتیب پاتے ہیں، جو انسان کے دل و دماغ کے اندر چیز پھیلی ہوئی ہوتی ہے، جو دل میں گھر کی ہوئی ہوتی بات، اسی کے مطابق انسان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اب جس شخص کو یہ یقین ہو اور اس کا عقیدہ ہو، مثال کے طور پر ایسی ایک مثال ہم بھی دے سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، تفہیم کے لیے، عام فہم۔ اب جس شخص کا عقیدہ یہ ہو کہ پیسہ بڑی چیز ہے اور پیسہ ہر مسئلے کا حل ہے، مثال کے طور پر جس شخص کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ پیسہ بڑی چیز ہے، تو ظاہر ہے وہ ہر وقت یہی سوچے گا نا، اسی مطابق سوچیں بڑھیں گی، اور وہ سوچتا رہے گا، ہر وقت یہی سوچتا رہے گا کہ پیسہ کہاں سے آنا چاہیے، پیسہ کیسے کمانا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے تاکہ وہ میرے مسائل حل ہو جائیں، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ پیسہ ہی سارے مسائل کا حل۔ لہٰذا وہ سوچیں تو آتی ہی رہیں گی، پھر عملاً بھی وہ جس جگہ بیٹھے گا وہ ہر چیز کو اسی تناظر سے دیکھے گا، ہر موقع کو۔ اگر وہ گاڑی میں بیٹھا ہے تو اگر وہ سفر کر رہا ہے، اگر وہ کسی مارکیٹ میں جا رہا ہے، اگر وہ کسی ادارے میں جا رہا ہے، وہ اسی تناظر سے دیکھے گا کہ اس ادارے میں پیسے کیسے کمائے جا رہے ہیں، اس دکان پر کیسے پیسے کمائے جا رہے ہیں۔ بس میں سفر کرے گا تو وہ دیکھے گا کنڈکٹر پیسے لے رہا ہے، یہ کیسے پیسے کما رہا ہے۔ تو پوری زندگی کی سوچیں اس کی وہ اسی کے مطابق ہو جائیں گی، کیونکہ دل میں بات گھر کی ہوئی ہے کہ اس پیسہ بڑی چیز ہے اور پیسہ سارے مسائل کا حل ہے، تو ہر وقت وہ یہی سوچے گا پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر وہ جب عمل کرے گا تو عمل بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے جو دل سے شروع ہوتا ہے اور عمل تک جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ خبردار ہو کے سنو کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے نا تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور آپ نے فرمایا خبردار ہو کے سنو، وہ لوتھڑا کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ دل ٹھیک ہو گیا تو سارا، تو دل ہی کے اندر سوچیں ہوتی ہیں، دل کے اندر ہی سارا عقیدہ ہوتا ہے، اور دل کے اندر ہی تقویٰ ہوتا ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو سارے معاملات اور طرح کے ہوں گے، غیر اللہ کا خوف ہے تو معاملات اور طرح کے ہوں گے۔ تو یہ دو مثالیں دے دیں، جس کے دل میں اچھی بات ہے، شجرہ طیبہ ہے، مضبوط جڑ کے ساتھ، ہر وقت اس کا عمل اس کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور جیسے فرمایا پھر اس کی مثال ایسے ہے شجرہ طیبہ کی طرح، جس کا پاکیزہ درخت ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اور یہ جو کھجور کے درخت کی مثال ہے، سبحان اللہ، اسی مثال کو دیکھ لیجئے، مفسرین کرام نے اور محدثین نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ یہ بات اللہ نے کیوں ارشاد فرمائی تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ ہر وقت وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہا ہے۔ حالانکہ کھجور کا درخت ہر وقت تو پھل نہیں دیتا، وہ تو سال بعد پھل دیتا ہے۔ لہذا بعض مفسرین کا خیال یہ تو ہے، یہ ہے کہ حین سے مراد ایک خاص وقت مقررہ ہے، کل حین سے مراد ہر سال ہے، کہ جب وہ ہر سال پھل دیتا ہے تو ہر سال پھل دے رہا ہے۔ لیکن ایک دوسرا جو معنی جو امام قرطبی نے بھی ایک قول امام ربی کا غالباً نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس سے مراد صبح و شام ہے، کہ صبح و شام پھل دیتا، حالانکہ صبح و شام کھجور کا درخت پھل تو نہیں دیتا۔ لیکن وہ امام قرطبی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ کھجور ایک واحد پھل ہے، سبحان اللہ، کہ جس کو کھانے کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ ہر وقت کھایا جا سکتا ہے، صبح بھی کھایا جا سکتا ہے، شام بھی کھایا جا سکتا ہے، رات کو بھی کھایا جا سکتا ہے، دن کو بھی کھایا جا سکتا ہے، اور ہر وقت وہ اس کی افادیت یکساں ہے، جس وقت بھی کھایا جائے۔ اس لیے فرمایا کل حین باذن ربہا، ہر وقت اس کے استفادہ اور اس کا افادہ ہر وقت جاری ہے۔ اسی طرح مومن کے جب دل میں ایمان ہوتا ہے
تو اس کے اعمال اس قدر فائدہ مند ہوتے ہیں کہ وہ صبح و شام اور ہر وقت اس کو فائدہ دیتے رہتے ہیں، اور اس کے ایک کیا ہوا عمل وہ پھلتا پھولتا رہتا ہے اور وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اگر اس نے کوئی خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں تو وہ بڑھتا رہتا ہے، پھلتا پھولتا رہتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو سیدھا رستہ دکھا دیا تو وہ اس کا فائدہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من دل علی فعل فلہ اجر فاعلہ، جس نے بھی کسی بات کی طرف رہنمائی کی اس کو کرنے والے کا اجر بھی اس کو ملتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص کوئی صحیح بات درست عقیدے کے ساتھ جو بات کرتا ہے اس کو اس کا فائدہ ہوتا ہی رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، تو اس وقت اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، الا باحدى ثلاث، 3 کام پھر بھی جاری رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مضبوط عقیدے کے ساتھ، درست عقیدے کے ساتھ کیا ہوا عمل وہ صرف موت تک کی فائدہ نہیں دیتا، موت کے بعد بھی فائدہ دیتا رہتا ہے۔ 3 باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، 3 کام پھر بھی ان کا ثواب پھر بھی جاری رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک کام یہ کہ اس نے کوئی علم پڑھایا تھا، علم نافع، علم نافع ينتفع به، جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اس نے علم نافع دیا تھا، کوئی علم کی بات لوگوں کو بتا دی تھی، اللہ کے قرآن کی بات بتا دی تھی، حدیث کی بات، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو فائدہ دیتا رہتا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا فائدہ چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، اب گویا اس کا پھل ہر وقت اس کو رب کے حکم سے مل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مضبوط عقیدے سے کیا ہوا کام۔ اسی طرح فرمایا من صدقۃ جاریۃ، یا پھر صدقہ جاریہ ہے، کوئی اس نے ایسا کام کر دیا، صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں جس کا فیض جاری ہو، ایسا صدقہ کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ مثلا کوئی درخت لگا دیا، اس کے نیچے لوگ چھاؤں میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی مسجد بنا دی، لوگ اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی مسافر خانہ بنا دیا، لوگ اس میں آرام کر رہے ہیں، کوئی پانی کا نلکا لگوا دیا، اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کا کام کر دیا صدقہ جاریہ، اب یہ فوت ہو گیا، اس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، او ولد صالح یدعو له، کہ یا پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اس کا فائدہ بھی اس کو ہمیشہ رہتا ہے۔ اب یہ جو نیک اولاد ہے، نیک اولاد کا دوہرا فائدہ ہے۔ ایک تو نیک اولاد وہ دعا کرتی ہے، جو بھی دعا کرتی ہے، جب اولاد نیک ہوگی تو اپنے والدین کے لیے دعا کرے گی، اور جب وہ دعا کرے گی تو والدین کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی والدین ہوتے ہیں ان کے حالات بہتر کر دیے جاتے ہیں، تو وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے یہ حالات بہتر کیوں ہوئے ہیں؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعا کی ہے، اس وجہ سے تمہارے حالات بہتر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اس کا فائدہ جاری ہے۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اعمال کرنے اور ایسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کا فیضان ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے اور ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر نیک اولاد اگر دعا نہ بھی کرے، اگر اولاد نیک ہے تو والدین نے یقیناً تربیت کی ہے، تو والدین نیک، وہ اولاد نیک ہوئی ہے، تو والدین کی تربیت کے سبب جو اولاد نیک ہوئی تو اس اولاد کا ہر کام والدین کو فائدہ دیتا ہے، دعا کرے چاہے نہ کرے۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اگر والدین نے نمازیں ان کو بتائی ہیں، اگر والدین نے نمازوں پہ لگایا ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، ان کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہوگا۔ والدین نے ان کو قرآن پہ لگایا ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ان کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہوگا۔ والدین نے ان کو مخلوق خدا کی خدمت پہ لگایا ہے، وہ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہوں گے، ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ علی ھذا القیاس، کوئی بھی نیکی
کسی بھی طرح کی اولاد کر رہی ہوگی اس کا فائدہ پہنچ رہا ہوگا. تو لہٰذا اس ساری گفتگو کو اگر آپ سمیٹ لیں تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہو یا دل میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو، یہاں سے لے کر ہر وہ نیک عمل جو آخرت میں فائدے کے لیے کیا ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو،